الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نبی کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ سورہ احزاب میں فرمایا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، وہ لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، لعنت اور پھٹکار ان پہ پڑے گی، حسرت ندامت کے آنسو بہائیں گے، اور وہ لوگ واویلا کرتے ہوئے کہیں گے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے اپنے سادات سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ رَبَّنَا آتِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور انہیں بڑی لعنت جو ہے اس سے نواز۔ تو وہاں حسرت اور ندامت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں کسی بڑے کی مان لینا، کسی سردار کی، کسی قبیلے کے بڑے کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں ہر چیز جو ہے، اپنے والدین کی اطاعت بھی ہے، اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو کسی کی اس میں جو ہے اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی تابعداری نہیں ہوگی۔ اس تابعداری کی خیر و برکات بہت ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عریف تھا اصحاب صفہ کا، اور یہ قصہ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا اور دل نشین ہے، اور جس میں بڑے ہی سبق آموز چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مجھے غشی کے دورے پڑتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تحفے میں، اور مجھے بلایا، میں پاس تھا، تو میں بڑا خوش ہوا کہ چلو مجھے بڑی شدید بھوک لگی تھی، دودھ مجھے بھی ملے گا۔ آپ نے کہا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ 60-70 کے قریب وہ لوگ جو علم سیکھتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، اب بھی وہ چبوترا ایک بنا ہوا ہے مسجد کے پچھلے حصے میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب سب کو بلائیں گے، ایک پیالہ دودھ کتنا آئے گا حصے میں، دل میں خیال آئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ مقدم ہر چیز پہ، اپنی بھوک پہ، اپنی جان پہ، ہر چیز پہ۔ تو فوراً گئے اور اصحاب صفہ جو ہیں انہیں بلا لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ پھر ابو ہریرہ کو پیالہ تھمایا اور کہا کہ ان کو پلانا شروع کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں پلاؤں گا تو ساقی القوم آخرہم، پلانے والا تو آخر میں پیتا ہے، تو پتہ نہیں کیا نصیب میں آئے گا، لیکن آپ کا حکم تھا بلا چوں چراں کیے، بلا چونکے چناکچے، جیسے آج کے لوگ جو ہیں سنت کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں چونکے اور چنانچے کا استعمال کرتے ہیں اور تعویلیں کر کے حدیث سے جو ہے جان چھڑاتے ہیں، آپ کی تابعداری کے مقابلے میں اور تعویلیں گھڑ لیتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پلانا شروع کیا۔ کہاں سے پلانا شروع کیا؟ دائیں جانب سے۔ حدیث سے کیا ہمیں سبق ملا کہ جب کہیں کھانا کھلانا ہو، پلانا ہو تو کس طرف سے شروع کرنا ہے؟ دائیں سائڈ سے شروع کرنا ہے۔ تو دائیں سائڈ سے شروع کیا، سب کو پلایا اور پیتے گئے۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے پیا اسے، پھر فرمایا اور پیو، کہتے میں نے اور دم لگا کے پیا، پھر میں نے بس کی تو فرمایا اور ابو ہریرہ، 3 دفعہ کہتے میں نے پیا، اور چوتھی دفعہ جب مجھے کہا، میں نے کہا نبی اللہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی، اب میں سیر ہو چکا ہوں۔ یعنی وہ ایک پیالے میں کتنی برکت پڑ گئی کہ اتنے لوگوں نے پی لیا۔ پھر ابو ہریرہ نے پیا
اور پھر آخر میں آپ نے نوش فرمایا۔ اور اس میں ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ اسوہ اور قدوہ ملتا ہے کہ جو بڑا ہے، جو خدمت، جو کسی کو دعوت دیتا ہے، وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، کھاتا ہے۔ ہمارے کہیں پیر صاحب، مرشد صاحب کہیں چلے جائیں تو سارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت بڑی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں اور سب سے پہلے انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں پیا دودھ، سب سے پہلے صحابہ کو پلایا۔ تو آپ کھلانے والے تھے، پلانے والے تھے اور کہتے تھے انا القاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ معطی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ، اور جو اللہ دیتا ہے اسے تقسیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے اور رمضان میں خاص کر آپ بڑے جواد تھے۔ ریح المرسلہ کے لفظ آتے ہیں، تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تابعداری، فرما برداری میں برکتیں ہیں۔ تھوڑی سی چیز بہتوں کو کفایت کر جاتی ہے، اور اسی طرح اکٹھے رہنے میں برکت ہے۔ صحابہ کرام جو ہے جب کہیں قیام کرتے تو دور دور الگ الگ بیٹھ جاتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھتے ہو، اکٹھے بیٹھا کرو۔ تو کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسے بیٹھنے لگے کہ اگر ایک چادر پھیلا دی جاتی تو وسعتنا، تو ہمارے لیے وہ چادر کفایت کر جاتی، یعنی اتنے قریب ہو کے بیٹھتے۔ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی اطاعت کے اندر خیر و برکت ہے۔ جس گھر میں آپ کی اطاعت ہوگی، جس دکان میں آپ کے طریقے کے مطابق کاروبار ہوگا، اور جس خاندان میں بچوں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آجو بھائی،